اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ نفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے. کچھ آفر کویسچن تھے. پوچھا تھا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا کرائے کے مکان میں انتقال ہو جائے تو وہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ کیا کرائے کے مکان میں گزارنا ضروری ہے یا کہیں اور جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں وہ شوہر کے ساتھ سکونت پذیر ہے یا شوہر نے اس کو جہاں پر رہائش دی ہوئی ہے وہیں عدت گزارنا واجب ہوتا ہے. یہ صرف اس صورت میں وہاں سے جا سکتی ہیں کہ اگر مالک مکان یہ کہتا ہے کہ آپ مکان خالی کریں، کیونکہ اب فرض کر لیں کہ وہ کرائے کا آسرا نہ ہو، تو پھر وہ عورت قریب ترین کسی جگہ پر جا کر عدت پوری کر سکتی ہے. اور باہر نکلنے سے تو عدت کے ختم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے، کرایہ افورڈ کر سکتے ہیں اور کہ مالک مکان نکال بھی نہیں رہا، تو پھر ان کو وہاں رہ کر ہی عدت پوری کرنی ہوگی. کسی نے پوچھا تھا کہ کیا انسان بندر سے بنا ہے؟ جو بالکل نہیں بنا. ہماری معلومات کا سب سے اولاً اور مستند ترین مرجع اور منبع اور مرکز قرآن عظیم ہے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر آپ سے پوری بنی نوع انسانیت کو پیدا فرمایا. تو لہٰذا یہ اس طرح کی تھیوریز اگر کوئی پیش کر بھی رہا ہے، چونکہ یہ قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیمات سے متصادم ہیں، ٹکرانے والی ہیں، لہٰذا ان کا کوئی اعتبار نہیں اور ان کو ہرگز نہ بیان کیا جائے. ہم انسان سے پیدا ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام پہلے آپ تنہا تھے، پھر آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا اور اس سے پھر پوری کائنات میں یہ انسان پھیلتے چلے گئے. کسی نے پوچھا کہ زمین گول ہے یا چپٹی؟ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، میری معلومات میں میری نظر سے ایسی کوئی اس کی ساخت کے بارے میں تو حدیث یا آیت نہیں گزری ہے. تو بہرحال یہ گول ہو یا چپٹی، اس قسم کے معاملات کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا. اگر کوئی چپٹی کا نظریہ رکھ لے یا گول کا تو یہ گناہ کر رہا ہے یا یہ غلطی پر ہے. جیسی سائنس کہتی ہے، عین الیقین حاصل ہونے کے بعد جو مشاہدات ہمارے سامنے ہیں اس کے مطابق کریں. عمومی طور پر تو یہ گول ہی نظر آتی ہے. جیسے کہ سائنس نے جو پکچرز وغیرہ کھینچی ہیں چاند سے کھینچی ہے یا چاند کی آپ دیکھیں جتنے بھی پلینٹس ہیں تقریباً یہ گول شیپ میں ہی ہوتے ہیں. تو لہٰذا گول کا عقیدہ رکھنے میں بھی یا نظریہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بھائی نے فرمایا کہ کوئی ایسی ویب سائٹ بنانا کہ جس پہ جعلی سرٹیفکیٹ بن سکتے ہوں، صرف نام بدلیں اور پرنٹ نکالیں تو ہو بہو بالکل اس اصلی کی طرح بنیں گے. کیا میں بھی ایسی ویب سائٹ بنا کر پیسے کما سکتا ہوں جبکہ صاف لکھ دوں کہ یہ سب فرضی ہیں، جھوٹے ہیں اور مستی کے لیے قائم کی گئی یہ ویب سائٹ؟ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک چیز کا استعمال جائز بھی ہے اور کوئی اس کو ناجائز بھی استعمال کر سکتا ہے. جیسے چھری ہے یا گن ہے، تو لائسنس والی دکانیں ہوتی ہیں جو لائسنس پر گن دیتے ہیں، تو چھری کا استعمال مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے. گن کا استعمال بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا استعمال صرف منفی ہو سکتا ہے، مثبت نہیں ہو سکتا. جیسے شراب بیچنا. شراب اگر بیچیں گے تو کیا ہم سرکہ بنانے کے لیے تو نہیں بیچ رہے، اس کو تو پیے گا ہی کوئی. تو جس میں دونوں احتمال نکلتے ہو نا، اس میں اگر اچھی نیت کے ساتھ آدمی کام کرے تو گنجائش ہے. اگر کوئی مس یوز کرے گا، غلط یوز کرے گا تو وبال استعمال کرنے والے پر ہوگا. لہذا اسلحے کی دکان کھولنا، چھری کانٹے کی دکان کھولنا، مختلف قسم کے چاقو رکھنا، شکاری چاقو تیز قسم کے ہوتے ہیں، قتل میں بہت معاون ہو سکتے ہیں. لیکن اگر نیت صرف یہ ہے کہ میں تو ایک اوزار بیچ رہا ہوں تاکہ لوگ پھل وغیرہ کاٹ لیں اور کوئی شکار وغیرہ کرنے جائیں جنگلوں میں تو جانور کی کھال اتارنے میں آسانی ہوگی، تو ان پر کوئی گرفت نہیں ہے. اسی کے بارے میں ہے الامور بمقاصدہا، کہ امور اپنے قصد و ارادے اور نیت کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر یہ برائی میں تعاون کی نیت کرے گا تب گناہ گار ہوگا، لیکن چونکہ چیز کا استعمال مثبت بھی ہو سکتا ہے لہذا اور منفی بھی، لیکن یہ برائی میں تعاون کی نیت نہ کرے تو جائز. لیکن جس میں صرف ایک ہی پہلو نکلتا ہے وہ منفی پہلو ہے تو وہ بالکل منع ہوگا. اسی لیے دیکھیں، اب اس میں دیکھیں، اس پہ لاتا ہوں میں، پہلے یہ دیکھ لیں، اپنا مکان کرائے پر دینا شرعاً بالکل جائز، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں گاہک جو کرایہ دار ہے وہ غلط کام بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ناجائز چیزیں دیکھے گا اور غلط خرافاتیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر. لیکن اگر ہم صرف کرائے کی نیت سے لیں کہ ان برائیوں میں تعاون کی نیت نہ ہو تو مثبت استعمال بھی تو نیک پرہیزگار لوگ بھی رہتے ہیں، تو کرائے پہ چڑھانا بالکل جائز. لیکن اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ ہمیں یہ دے دیں، ہم اس پہ ایک طوائف خانہ کھولنا چاہتے ہیں اور زنا ہوگا یہاں پر، تو اپنا مکان کرائے پر دینا منع ہو جائے گا کہ اس میں کوئی مثبت پہلو نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ اپنے آپ کو تہمت پر پیش کرنا لازم آئے گا. بس اسی کے اندر آپ جواب پوشیدہ ہے. اس ویب سائٹ کا جب آپ کو پتہ ہے
کہ اس سے جعلی سرٹیفکیٹ اور اتنے ہو بہو نکلتے ہیں کہ اس کو آدمی مس یوز کر سکتا ہے، تو پازیٹیو یوز اس کا کیا رہا یہ بتائیے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا پیسے کسی بھی چیز میں انوالو نہ ہو۔ تھوڑے بہت پیسے کما بھی لیے تو خواہ مخواہ ضمیر کی ملامت اور بوجھ سے آپ کبھی نہیں بچ سکتے کہ میرا یہ سرٹیفکیٹ، یہ جعلی سرٹیفکیٹ کون پتہ نہیں کس کام میں استعمال کر کے دھوکہ دے رہا ہوگا، جھوٹ، فراڈ، اور کتنے حقداروں کا حق مار لیا جاتا ہے اس قسم کے جعلی سرٹیفکیٹ استعمال کر کے۔ اس لیے ہرگز ایسا آپ نہ کیجیے۔ بہن نے کہا کہ سسر کا وصال ہوا، اسلامی کتابیں ہیں، ان کی اولاد تو پڑھ نہیں رہی ہے، تو کیا اس میں سے میں کچھ لے لوں؟ دیکھیں، پہلی بات یاد رکھیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو کچھ وہ قیمتی مال چھوڑ کر فوت ہوتا ہے، جس کی کوئی بھی قیمت ہو، اس کو ترکہ کہتے ہیں، اور ترکہ خالصتاً وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ ان کی اولاد کو کہیں کہ آپ کی چیزیں لے لیں، کیونکہ آپ کے والد کا ترکہ ہے۔ اگر وہ اس کو ترک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب اس پہ راضی ہیں کہ صدقہ کر دیں اس کو، تو پھر آپ اس میں سے لے لیں۔ یا سیکنڈ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لے کر اس کی موجودہ قیمت معلوم کر لیں، کیونکہ سیکنڈ ہینڈ کتابیں ہوں گی، بہت اولڈ بھی ہوں گی، تو بہت ہی سستی قسم کی پڑیں گی، اور وہ پیسہ جو ہے گویا کہ خرید کر وہ پیسہ آپ ان کو ورثاء کو تقسیم کر دیں۔ تو پہلے والا آپشن زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ جب وہ چیز استعمال ہی نہیں کر رہے تو پھینکنے یا ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ زیر مطالعہ رکھ لیں، ان سے پرمیشن لے لیجئے۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو قیمت تو رکھتی ہیں لیکن کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جیسے پہننے کے کپڑے، پرانے جوتے پڑے ہوتے ہیں، اولڈ فیشن کے جوتے ہوتے ہیں تو وہ مال وراثت، لیکن وہ ورثہ اگر ملکیت میں لیے بغیر بھی اکثر ایسی ہوتا ہے، ہمارا عرف جاری ہے کہ وہ صدقہ کرنے کا کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ اگر وہ کہہ دیتے ہیں میں ٹھیک ہے والد صاحب کے سال ثواب کے لیے آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ پڑھیں تاکہ ان کو ثواب جاریہ ہو جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ گھر میں کیا عورت مردانہ چادر پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے کیونکہ وہ زیادہ گرم ہوتی ہیں، اور اسی طرح مردانہ جیکٹ پہن کر گھر میں نماز پڑھنا؟ دیکھیں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مردوں کی مشابہت اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، بلکہ اس پہ لعنت کی وعید ہے۔ لیکن ہم اپنے ماحول اطراف میں دیکھ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر عمومی طور پر مردانہ چیزیں استعمال کر لی جاتی ہیں، جیسے جوتی پہن کر واش روم میں چلے گئے، کچن میں چلے گئے، اسی طرح جیسے آپ نے گرم چادر کا کہا گھر میں اوڑھ لی، یا جیکٹ پہن لی، کوئی اور گرم چیز نہیں ہے تو جیکٹ پہن کے نماز پڑھ لی۔ تو اگر اس میں مردوں سے مشابہت کا قصد و ارادہ نہ ہو، بس وقتی ضرورت پوری کرنا مقصود ہو، اور کسی کے دیکھنے سے عورت مرد بھی گمان نہ ہو کہ جیسے آپ اگر باہر پہن کے جائیں ایسا لباس، جیسے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی اوپر جیکٹ پہنی ہوئی عورت جا رہی ہے اور اس کی چھوٹی سی پونی بھی ہے، تو وہ تو مرد ہی لگے گا بعض اوقات، کیونکہ مرد بھی آج کے لڑکے مرد ہونے کے باوجود پونیاں وغیرہ رکھ لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، تو یہ منع ہوگا کیونکہ اس میں ایسی مشابہت ہو گئی ہے اور قصد مشابہت بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگ دیکھ کے مردی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن گھروں میں عمومی طور پر ان چیزوں کے اندر بڑی گنجائش ہوگی۔ اس میں اتنا عموم میں بلوا ہے، اس کو عموم میں بلوا کہتے ہیں کہ ایک ممنوعہ چیز بہت زیادہ گھروں کے اندر عام ہو جائے۔ واش روم میں بعض اوقات ایک ہی مردانہ جوتی ہوتی ہے، جو جاتا ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر ناجائز کا حکم کون لگائے گا؟ تو بالکل جائز ہے، آپ کے لیے کر سکتی ہیں، باہر نہ پہنے، گھر میں آپ بالکل کر سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ نفلی طواف جیسے کرتے ہیں لوگ ایصال ثواب کے لیے، برکت کے لیے، اور نفلی طواف کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھنا سنت ہوتا ہے، تو اگر وہ ایسا کریں کہ پہلے نہ پڑھیں بلکہ ایک ساتھ 3-4 نفلی طواف کر لیں، پھر ان کے نوافل ایک ساتھ ادا کر لیں، تو کیا حکم شرع ہے؟ تو جی بالکل کر سکتے ہیں، اگرچہ افضل اور مستحب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ طواف ختم کریں 2 رکعت تو پڑھنی ہے، وضو بھی ہوتا ہے، 2 رکعت نماز فوراً ادا کر لیں۔ لیکن اگر آپ دیر سے بھی کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ سجدہ تلاوت، کوئی آیت تلاوت پڑھتی ہیں تو فوری طور پہ سجدہ کر لینا چاہیے اگر نماز سے باہر ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی پورا قرآن پڑھ کے 14 سجدے ایک ساتھ کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ کہتی ہیں، میں نے مزید کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی کو یہ ساس نے ان کو کچھ زیور وغیرہ رکھوایا تھا، ان کی ملکیت میں کر دیا اور کہا ہے کہ جب آپ کا بیٹا بڑا ہو تو پھر اس کی دلہن کو دے دینا، تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ دیکھیں، پہلے تو کنفرم یہ کر لیں کہ ساس نے وہ آپ کی ملکیت میں اس طرح دے دیا ہے کہ اس آپ کو کلی اختیار دے دیا، یعنی بچے کو کلی اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے اس کو بیچے چاہے ہبہ کرے، یعنی بالغ ہونے کے بعد اپنے تمام اختیارات منقطع کر دیے ہیں، تو پھر یہ گویا کہ بچے کی ملکیت کے اندر داخل ہو جائے گا اور ساس بری ذمہ ہو گئی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چونکہ آپ کا بیٹا ہے، آپ نے 14 سال عمر بتائی ہے، لڑکی کی بلوغت کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے، یعنی اگر اس کو 12 سال سے 15 سال کے درمیان کبھی احتلام ہو جاتا ہے یا فرض کر لیں اس کی شادی کر دی اور اس کی زوجہ پیگننٹ ہو جاتی ہے، تو یہ اس بچے کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر 12 سے 15 سال کے
درمیان ایسی کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو پھر 15 سال کے عمر میں ہم اسے جب وہ 16ویں میں لگ جائے، پورا 15 گزر جائے 16ویں میں لگے گا تو ہم کہیں گے یہ بالغ ہو گیا، چاہے کوئی اور علامت ظاہر ہو یا نہ ہو۔ تو اگر آپ کا بیٹا بھی 14 سال کا ہے، یہ ماں کو پتہ ہوتا ہے یا بچے کو کسی کو ظاہر کر دے، والد صاحب وغیرہ پوچھ لیں، اگر اس کو احتلام ہو چکا ہے تو وہ بالغ ہو گیا۔ بالغ ہو گیا تو یہ سونا گویا کہ اب اس کی ملکیت میں باقاعدہ اس طرح داخل ہو گیا کہ شرعی احکام اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اگر وہ گولڈ فرض کر لیں کہ 7.5 تولہ سے زیادہ ہے، 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ، اور یہ بچہ بالغ ہو چکا ہے تو 1 سال گزرنے کے بعد بالکل اس بچے کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ یا اگر 7.5 تولہ تو نہیں ہے، کم ہے، لیکن اور اس کے پاس کوئی ایسا مال ہے جو ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، روپیہ ہے، کیش وغیرہ رکھا ہوا ہے، کوئی چاندی وغیرہ ہے، کوئی مال تجارت ہے، تو دونوں کو ملا کر دونوں کی قیمت کو دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اگر 2 تولہ سونا بھی ہوگا تو آج کل بن جائے گا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک غالباً بن جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر گولڈ کم ہے، 7.5 تولہ سے کم ہے، اور اس کی ملکیت میں اور کوئی مال نہیں ہے، تو اس بچے پہ بالغ ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ ابھی نصاب بنا نہیں ہے۔ تو گویا کہ سب سے پہلے ساس کا ارادہ دیکھ لیں، دوسری بات ہے کہ بچے کی بلوغت کو چیک کر لیں، تیسرا یہ کہ سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا، چوتھا سونے کی مقدار کو دیکھیں، پھر آپ اس کا تعین کر سکیں گی۔